ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت کرتے کرتے مسجد نبوی میں سو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت میں مسجد نبوی میں آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا ابو ذر آرام کر رہا ہے یا نہیں۔ اپنے درویشوں کا خیال رکھنا نبی کی عادتوں میں سے یہ بھی عادت تھی کہ ہر وقت اپنے درویشوں کا خیال رکھنا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سوئے۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت آئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگی ابو ذر مجھ سے بہت محبت کرتے ہو؟ جی میرے آقا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے ابو ذر تم میری بہت خدمت کرتے ہو، لیکن ابو ذر ایک دن وہ بھی آئے گا، میرے مسجد سے اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے حضور کسی کی طاقت ہے مجھ سے اس شہر سے نکالنے کے لیے، کسی میں اتنی طاقت ہے، پھر میں تلوار نکال لوں گا۔ حضور نے فرمایا تلوار نہیں نکال، چپ چاپ چلے جانا، تمہیں جہاں بھیجا جائے وہاں خاموشی سے چلے جانا۔ تو آپ پھر پوچھنے لگے حضور کب تک؟ تو حضور فرمانے لگے جب تک تیری اور میری ملاقات اللہ تعالیٰ نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو آپ فرمانے لگے بلاؤ میرے ابو ذر کو۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نے اپنے سینے سے لگایا، میرے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک بار عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو آپ فرمانے لگے ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، اس لیے میں تمہیں بھی کہتا ہوں عہدے نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ پھر فرمانے لگے ابو ذر میں اپنے لیے جو چیز پسند کروں گا وہی چیز کے لیے تمہیں بھی مشورہ کروں گا۔ تم بندے بہت ہی اچھے ہو، مگر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ ایک دن حضور کریم فرمانے لگے صحابہ سے مخاطب ہو کے تو میرا ابو ذر اس طرح ہے انبیاء میں جس طرح عیسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہر قسم کے عظمتوں سے نواز کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جن پرندے وہ سارے مخلوق تابعدار تھے۔ آپ جب کبھی بھی ہوا کو حکم دیتے تو ہوا آپ کو لے کے چلتی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، جن کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ ہی انہوں نے شادی کی اور نہ ہی ان کے کوئی اولاد ہے۔ اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ جو نیک لوگ حکومتیں چلاتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اگر وہ حکومت نہیں چلاتی تو غلط لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ جو اپنے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر مسلط کرتے ہیں، ہم لوگ یہی کرتے ہیں، آج چیزوں کو لوگوں پر مسلط کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو جو راستہ صحیح لگتا ہے اس راستے کو اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے۔ اگر تم تہجد گزار ہو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ گلی گلی پھرو اور لوگوں کو اٹھاؤ۔ اگر تم فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے شہر میں شور مچاؤ، ہر طرف ڈھنڈورا پیٹو۔ جو تمہیں راستہ اچھا لگتا ہے اس کو اختیار کر لینا، لوگوں کے اوپر چیزوں کو مسلط نہ کر۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک بندے کو دیکھے جو اپنی انگلیوں سے بالوں کو سیدھے کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کنگھی کے بنا بھی کام چلتا ہے. تو آپ نے آپ کے پاس جو کنگھی تھی اس کو خیرات کر دیا. دیکھا کہ ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹا ہے تو آپ نے اینٹ بھی خیرات کر دی. اینٹ کے بغیر بھی کام چلتا ہے, اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی. ایک دن دیکھا ایک بندہ چلو سے پانی پی رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پیالہ بھی رہنے دو, پیالہ بھی کسی کو خیرات کر دو. کہنے لگے پیالے کے بغیر بھی کام چل جائے گا. حضرت عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے آقا نے فرمایا جس کو حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھیں, ان کو دیکھیں. یہ دنیا میں حضرت عیسیٰ کے زہد چلتے ہیں. فرماتے ہیں ان کا زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے برابر ہے. ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا. آپ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب 300 درہم بھیجے. اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے جو خود بخود آ کے تمہیں اگر کوئی تحفے کے طور پر تمہیں دیتا ہے تو قبول کر لے. لیکن ان کا رنگ ہی فقیری والا تھا, فقیری کی زندگی کو اپناتے تھے. ان کا مزاج ہی کچھ الگ تھا. اور اس گورنر کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے کہ میں اکیلا ہی ہوں جو تم مجھے 300 درہم بھیجے ہو. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, اور میرے پاس ایک چادر بھی ہے. میں ڈرتا ہوں کہیں خدا اس چادر کے بارے میں بھی سوال نہ کرے. میں ڈرتا ہوں کہیں رب اس چادر کے بارے میں سوال نہ کرے. کسی نے آ کے مجھے کہا کہ آج کل فقیری کی زندگی اگر گزارنی ہے تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے بیوی بچے ہیں. کیا صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی بچے نہیں؟ کیا اولیاء کرام کو بیوی بچے نہیں تھے؟ تو پھر آخر ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ ان کو وہ زندگی کیسے آسان لگنے لگی اور ہمیں کیوں تکلیف لگنے لگتی ہے؟ فقیری کی زندگی میں ان کو بہت بڑا مزہ آتا ہے اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہماری ضروریات کے بارے میں ہم ہر کسی سے بیان کرتے ہیں اور وہ صرف اکیلے کے ساتھ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ لوگوں سے چھپ چھپ کر خدا سے باتیں کرتے ہیں. ان کے ہر ضروریات کے بارے میں صرف اور صرف اسی سے ہی عرض کرتے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیثوں میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو تم خدا سے مانگ لینا. لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ شاید میں سمجھتا ہوں کہ گنتی میں ہی ہوں گے. جب ہم ہمارے ضروریات کے بارے میں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں تو لوگ ہمیں ذلیل کریں گے. کچھ لوگ دے کر ذلیل کریں گے اور کچھ نہ دے کر بھی ذلیل کریں گے. لیکن ہمارا رب ہمیں دے کر بھی عزت بخشتا ہے. ہم تو اس سے تنہائی میں بات کرنا ہی بھول گئے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے اس دنیا میں, ہمارے بزرگوں کا زمانہ تھا, وہ لوگ اپنے دوست اور رشتہ داروں کو ایک ایک دو دو مہینے اپنے مہمان بناتے تھے اور ہم 2 دن کسی کو مہمان نہیں بنا سکتے. فرق کیا ہے؟ آپ خود سوچیں. میرے بولنے سے زیادہ یہ اچھا ہے کہ آپ خود سوچیں ہمارے بزرگوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے.